اچھا، تو آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بھارت کے شہر اسکول ہے، وہاں حال ہی میں ایک بڑا دلچسپ ہفتہ منایا گیا، معلوماتی ادھیکار بیداری ہفتہ۔ جی، رائٹ ٹو انفارمیشن اویئرنیس ویک۔ بالکل، ہمارے پاس اس پر ایک مقامی رپورٹ ہے جس میں ساری تفصیلات ہیں۔ تو آج ہم اسی رپورٹ کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے نچلی سطح پر، خاص طور پر طالبات میں معلومات تک رسائی، جو ایک بنیادی حق ہے، اس کا شعور کیسے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کوشش کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، معلومات کا حق یعنی RTI، یہ تو شہریوں کو بااختیار بنانے کا ایک بہت کلیدی ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ کوشش نوجوان نسل اور خاص طور پر طالبات پر مرکوز ہو تو اس کی اہمیت وہ سمجھیں کہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف ان کی اپنی ذاتی ترقی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے میں آپ دیکھیں شفافیت لانے، جواب دہی قائم کرنے، اس کے لیے یہ ایک بہت بنیادی قدم ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا اس رپورٹ کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ بیداری ہفتہ یہ 6 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک منایا گیا۔ جی، نگر پریشد اردو مڈل گرلز اسکول میں، یہ پرتاپ پڑا کے دورانی چوک میں ہے۔ اچھا، اور رپورٹ بتاتی ہے کہ اس سب کے پیچھے جو محنت تھی وہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد آصف سر کی تھی۔ ان کی نگرانی میں یہ سب ہوا۔ جی ہاں۔ اور ایک بات جو مجھے خاص طور پر اہم لگی وہ یہ کہ یہ سب اس وقت ہوا جب اسکول میں امتحان بھی چل رہے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر امتحان کے دنوں میں تو اسکولوں میں ویسے ہی اتنا دباؤ ہوتا ہے۔ جی بالکل، ساری توجہ پڑھائی تیاری پر ہوتی ہے۔ بالکل، تو ایسے میں ایک اضافی سرگرمی جو نصاب کا حصہ بھی نہیں لیکن اتنی اہم ہے، اس کے لیے وقت نکالنا، وسائل لگانا، یہ واقعی اسکول انتظامیہ اور خاص کر ہیڈ ماسٹر صاحب کی سنجیدگی دکھاتا ہے۔ صحیح کہا۔ رپورٹ میں انہیں محنتی اور دور اندیش بھی کہا گیا ہے، اور یہ فیصلہ واقعی ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ یہ سوچ بتاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف امتحان پاس کرنا نہیں ہے، صرف کتابی علم نہیں۔ جی، بلکہ طالب علموں کو آپ کہیں کہ زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں ان سے آگاہ کرنا ہے۔ اور خاص طور پر یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، یہ بھی اہم ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے معاشروں میں لڑکیوں کو معلومات تک، اختیارات تک رسائی میں زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، تو انہیں اتنی بنیادی عمر سے ہی RTI جیسے طاقتور اوزار سے واقف کرانا، یہ تو صنفی مساوات کی طرف بھی ایک قدم ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں ہوا کیا، سرگرمیاں کیا تھیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ اچھا۔ موضوع تھا معلومات کا حق، اور طالبات نے جو لکھا رپورٹ کے مطابق وہ بڑا جذباتی اور مدلل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حق مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، مضمون لکھنا بظاہر تو ایک عام سی سرگرمی لگتی ہے، جی، لیکن جب آپ کسی موضوع پر لکھتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ RTI کیا ہے، کیوں ضروری ہے، جمہوریت سے کیا تعلق ہے، یہ سب سوچنا پڑتا ہے۔ خود بخود سمجھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ جو جذباتی اور مدلل کا ذکر ہے نا، وہ اہم ہے۔ صرف منطق نہیں تھی، دل سے بھی بات نکلی تھی۔ انہوں نے اس موضوع سے ایک تعلق محسوس کیا۔ یہ علم کو صرف معلومات سے آگے لے جاتا ہے، ذاتی فہم بناتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی نظریاتی سمجھ، پھر عملی پہلوؤں پر بھی زور دیا گیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ڈرامے پیش کیے گئے۔ اچھا، ڈرامے بھی؟ جی، یہ سمجھانے کے لیے کہ RTI استعمال کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر سلیم سر کا نام ہے، جن کی رہنمائی میں 5ویں جماعت کی بچیوں نے 5ویں جماعت؟ جی ہاں، 5ویں جماعت کی 3 طالبات ہیں، مسیرہ، علیزہ اور کونین۔ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا جسے رپورٹ میں بہترین کہا گیا ہے۔ یہ تو کمال ہے، 5ویں جماعت کی بچیاں RTI پر ڈرامہ کر رہی ہیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ کوئز مقابلے بھی ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا سیکھا ہے۔ یہ جو سرگرمیوں کا تنوع ہے نا، یہ بہت اچھا ہے۔ مضمون سے سوچ پختہ ہوئی اور ڈرامے سے عملی پہلو سمجھ میں آیا۔ ڈرامہ تو ویسے بھی مشکل موضوعات کو آسان اور دلچسپ بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جی بالکل، کہانی کی شکل میں۔ جی، RTI کیسے فائل کریں،
کس سے پوچھیں، کیا پوچھ سکتے ہیں، یہ سب ڈرامے میں آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ 5ویں جماعت کی بچیوں نے کیا، یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ یہی میں بھی سوچ رہا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے سمجھایا جائے تو کم عمر بچے بھی ایسے اہم شہری تصورات کو سمجھ سکتے ہیں، اور صرف سمجھ نہیں سکتے بلکہ تخلیقی انداز میں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اساتذہ کی مہارت بھی ہے اور بچیوں کی صلاحیت بھی۔ اور کوئز سے پھر وہ پکا بھی ہو گیا ہوگا؟ یقیناً اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ ویسے کیا یہ عام طور پر آسان ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو RTI جیسے تھوڑے قانونی اور تکنیکی موضوع میں اس طرح شامل کیا جائے؟ دیکھیں، چیلنج تو ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن بالکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ موضوع کو ان کی عمر کے مطابق ڈھالیں۔ ہاں، آسان بنا کر پیش کریں۔ بالکل، قانونی زبان یا پیچیدہ تفصیلات نہیں، بلکہ بنیادی خیال، سوال پوچھنے کا حق، جاننے کا حق اور اس کی اہمیت، اسے کہانیوں سے، کرداروں سے، روزمرہ کی مثالوں سے جوڑیں۔ جیسے ڈرامے میں کیا ہوگا؟ جی، اسی لیے ڈرامہ اتنا مؤثر ہے۔ وہ ایبسٹریکٹ خیالات کو ٹھوس انسانی تجربات میں بدل دیتا ہے۔ ان بچیوں کی کامیابی یہی بتاتی ہے کہ اسکول نے غالباً یہی طریقہ اپنایا ہوگا، موضوع کو سادہ، متعلقہ اور دلچسپ بنایا۔ یہ لیکچر دینے سے بہت بہتر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، پھر ہفتے کے آخر میں 12 اکتوبر کو ان سب کا کلائمیکس ہوا ایک معلوماتی ریلی کی شکل میں۔ ریلی بھی نکالی؟ جی، رپورٹ کہتی ہے طالبات بڑے جوش سے سڑکوں پر نکلیں، بینرز تھے ہاتھوں میں اور نعرے لگا رہی تھی، جیسے معلومات ہمارا حق ہے، اور ایک نعرہ تھا بدعنوانی کو ختم کرو۔ مقصد صرف اسکول نہیں بلکہ والدین اور پورے محلے تک، معاشرے تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ یہ ریلی والا قدم تو اس پوری مہم کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ سیکھنے کے عمل کو کلاس روم سے باہر اصل دنیا میں لے آتا ہے۔ جب بچیاں سڑکوں پر نعرے لگاتی ہیں تو وہ صرف معلومات دہرا نہیں رہیں، وہ ایک عوامی موقف لے رہی ہیں۔ صحیح۔ اس سے ان میں شہری شرکت کا، اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ نعرہ بدعنوانی کو ختم کرو، یہ تو سیدھا RTI کے عملی فائدے سے جڑتا ہے۔ ہاں، یہ تعلق واضح ہے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ معلومات کا حق صرف جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی خرابیوں جیسے کرپشن کو چیلنج کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب سرکاری کاموں کی معلومات ہوں گی تو غلط کام مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ریلی صرف جلوس نہیں، یہ عملی شہری عمل کا ایک سبق ہے۔ صحیح۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو بہت جامع حکمت عملی لگتی ہے۔ مضمون سے نظریاتی گہرائی، ڈرامے اور کوئز سے عملی سمجھ، اور ریلی سے عوامی آگاہی اور ایکشن۔ اور اس سب کا اثر صرف دماغ تک نہیں رہا۔ رپورٹ میں ایک بہت متاثر کن بات لکھی ہے کہ طالبات نے اسے صرف سمجھا نہیں، دل سے محسوس کیا۔ اچھا؟ جی، جذباتی طور پر اپنایا، اور کئی طالبات نے تو باقاعدہ عہد کیا ہے کہ وہ جو سیکھا ہے وہ اپنے تک نہیں رکھیں گی، وہ گھر جا کر اپنے والدین کو بھی سکھائیں گی کہ RTI کیسے استعمال کرنا ہے۔ ارے واہ! اور اپنے گھروں محلوں میں اس کی بیداری پھیلائیں گی۔ یہ پہلو تو شاید سب سے زیادہ اہم اور امید دلانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سیکھنے کا عمل جذباتی وابستگی پیدا کر دیتا ہے نا، تو وہ علم بہت پائیدار ہوتا ہے، بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اور طالبات کا یہ کہنا کہ وہ والدین کو سکھائیں گی، اس کے تو کئی معنی ہیں۔ مثلاً؟ ایک تو یہ کہ وہ خود کو صرف علم لینے والی نہیں سمجھ رہی، بلکہ علم پھیلانے والی ایک فعال کردار سمجھ رہی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، یہ نسلوں کے درمیان علم کی منتقلی ہے۔ عام طور پر علم بڑوں سے چھوٹوں کو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ جی، یہاں بچیاں اپنے بڑوں کو ایک اہم شہری حق سکھانے کا عزم کر رہی ہیں۔ اور تیسرا، اس سے RTI کا پیغام ان گھروں تک بھی جائے گا جہاں شاید بڑوں کو پتہ ہی نہ ہو یا وہ استعمال کرنا نہ جانتے ہوں۔ یہ تو نچلی سطح پر سماجی تبدیلی کی ایک لہر پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی جذبہ ان کے اپنے الفاظ میں بھی نظر آتا ہے۔ رپورٹ میں ان کا ایک بیان ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ حق ہمیں خاموشی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہے۔ کیا بات ہے! اب ہم صرف سوال نہیں پوچھیں گی، بلکہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ہر معلومات کا صحیح استعمال کریں گی۔ زبردست! کیا گہری بات کہی ہے۔ خاموشی کے اندھیرے سے روشنی کی طرف، یہ صرف جملہ نہیں، یہ تو پورا فلسفہ ہے۔ ہاں، معلومات کو روشنی کہنا
اور معلومات نہ ہونے کو اندھیرا اور خاموشی، یہ RTI کی اصل روح ہے۔ یہ صرف کاغذ حاصل کرنا نہیں، یہ بولنے کی طاقت ہے، نظام کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، بے اختیاری سے با اختیاری کا سفر ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ کہنا کہ صرف سوال نہیں پوچھیں گی بلکہ معلومات کا صحیح استعمال کریں گی، یہ تو ذمہ دار شہری ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وہ سمجھ گئی ہیں کہ معلومات خود مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے۔ جی، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے، مثبت تبدیلی کے لیے۔ یہ صرف حق مانگنا نہیں، حق کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کا عزم ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ہفتہ صرف معلومات دینے میں نہیں، رویے بنانے میں بھی کامیاب رہا ہے۔ اسی موقع پر اختتامی پروگرام میں ہیڈ ماسٹر محمد آصف سر نے بھی بات کی۔ ان کے الفاظ بھی اسی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول کا مقصد صرف کتابی تعلیم دینا نہیں، بلکہ ایسی نسل تیار کرنا ہے جو اپنے حقوق اور فرائض سے واقف ہو۔ تعلیم کا اصل مقصد۔ جی، اور انہوں نے طالبات کو معلومات کی مشعل اٹھانے والی کہا اور امید ظاہر کی کہ کل یہ قوم کی معمار بنیں گی جو ملک کو شفافیت اور ایمانداری کی راہ پر لے جائیں گی۔ بہت خوب۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے یہ الفاظ تعلیم کے حقیقی مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ تعلیم صرف ڈگری یا نوکری نہیں، بلکہ بہتر انسان اور ذمہ دار شہری بنانا ہے۔ صحیح۔ وہ اسکول کو سماجی تبدیلی کا ایک مرکز دیکھ رہے ہیں، اور وہ استعارہ معلومات کی مشعل، یہ بہت طاقتور ہے۔ جیسے طالبات نے روشنی کہا تھا۔ ہاں، ملتا جلتا ہے۔ جی، مشعل اندھیرا دور کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دے سکتی ہے۔ تو وہ طالبات کو ایک فعال کردار دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف خود روشنی لیں گی بلکہ آگے پھیلائیں گی، ملک کو شفافیت اور ایمانداری کی طرف لے جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ویژن ہے۔ یقیناً۔ اس سے ان طالبات میں خود اعتمادی اور مقصد کا احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ یہ دکھاتا ہے کہ لیڈرشپ کا ویژن کتنا اہم ہوتا ہے، ایک عام سے اسکول کو بھی غیر معمولی بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے آخر میں یہی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ جو کامیاب مہم تھی نگر پریشد اسکول کی، یہ پرتاپ واڑہ کے دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے ایک مثال ہے۔ یقیناً ہے کہ تعلیم کے ذریعے سماجی بیداری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک قابل تقلید ماڈل ہے۔ اس سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سماجی بیداری کے لیے کوئی بہت بڑے منصوبے نہیں چاہیے۔ اگر عزم ہو، تخلیقی سوچ ہو تو کم وسائل میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اسکول صرف نصاب پڑھانے کی جگہ نہیں، وہ معاشرتی تبدیلی اور شہری تربیت کے اہم ادارے بن سکتے ہیں۔ اور تیسرا، نوجوان نسل میں، خاص طور پر لڑکیوں میں تبدیلی لانے کی بہت صلاحیت ہے اگر انہیں صحیح رہنمائی اور موقع ملے۔ یہ ماڈل تو کہیں بھی اپنایا جا سکتا ہے جہاں RTI یا دوسرے شہری حقوق پر آگاہی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسی کوششوں کے باوجود ملک بھر میں RTI کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں اب بھی کئی چیلنجز ہیں۔ جیسے عام لوگوں میں آگاہی کی کمی، درخواست دینے میں عملی مشکلیں اور کبھی کبھی سرکاری اداروں کا معلومات دینے میں ہچکچانا یا دیر کرنا۔ ہاں، یہ مسائل تو ہیں۔ اسی لیے پرتاپ واڑہ جیسی کوششیں اور بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نچلی سطح پر توانائی پیدا کرتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے پرتاپ واڑہ کے نگر پریشد اردو مڈل گرلز اسکول میں جو معلوماتی ادھیکار بیداری ہفتہ منایا گیا اس کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے مختلف سرگرمیوں، مضمون، ڈرامہ، کوئز، ریلی کے ذریعے کم عمر طالبات کو RTI سے نہ صرف واقف کرایا گیا بلکہ ان میں اس حق کے لیے ایک گہری وابستگی اور ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوا۔ اور ان کا وہ عہد کہ وہ والدین کو سکھائیں گی۔ ہاں، وہ تو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اور اس ساری کامیابی میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا ویژن، اساتذہ کی محنت اور طالبات کا جوش و خروش، یہ سب بہت اہم نظر آیا۔ بالکل درست۔ یہ پورا واقعہ ایک زندہ مثال ہے کہ معلومات کا حق صرف قانون کی کتاب میں لکھی ایک بات نہیں ہے، یہ فعال شہریت کی بنیاد ہے، ایک شفاف، ایک جواب دہ معاشرہ بنانے کا عملی اوزار ہے۔ اور جب نوجوان نسل، خاص طور پر وہ طبقے جو روایتی طور پر اختیارات سے دور رہے ہیں جیسے لڑکیاں، جب وہ اس حق کی طاقت کو سمجھتے ہیں اور اسے استعمال کرنے کا عزم کرتے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے بہت مثبت اشارہ ہے۔ امید افزا۔
جی، امید افزا یہ نوید ہے کہ آنے والے وقت میں شہری اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ باخبر ہوں گے اور اداروں پر بہتر کارکردگی اور شفافیت کے لیے دباؤ ڈال سکیں گے۔ یہ جمہوریت کو نچلی سطح پر مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا کہ جب نئی نسل جیسے ان پرتاپ واڑہ کی طالبات نے کیا، معلومات کے حق کو صرف جانتی نہیں بلکہ اتنی گہرائی سے سمجھتی ہے، اپناتی ہے اور اسے پھیلانے کا عزم کرتی ہے، تو اس کے طویل مدتی اثرات ہمارے معاشرے پر، ہمارے طرز حکمرانی پر کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی نچلی سطح کی بیداری کی لہریں، کیا یہ واقعی مستقبل میں ہمارے عوامی اداروں کی کارکردگی، حکومتی شفافیت اور مجموعی جمہوری کلچر میں ایک بڑی بنیادی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جواب تو شاید آنے والا وقت دے گا، لیکن ان طالبات کی کوششیں یہ یقیناً ایک روشن مستقبل کی امید ضرور دلاتی ہیں۔